حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک عظیم الشان اسلامی کہانی۔ مکہ کے گرم ریگستان میں قبیلہ بنی ادھی کے گھر ایک بچے کی آواز گونجی۔ نام رکھا گیا عمر۔ باپ کا نام خطاب۔ عمر بچپن سے ہی لمبا، تناور، مضبوط جسم والا، چہرہ سرخ و سفید، آنکھیں تیز، آواز بھاری۔ چھوٹی عمر میں ہی اونٹ چرانا، کشتی لڑنا اور تلوار بازی سیکھ لی۔ جاہلیت میں شراب، لڑائیاں، قبیلے کی عزت سب کچھ تھا، مگر عمر میں ایک چیز الگ تھی، وہ ظلم برداشت نہ کرتا تھا۔ لوگ کہتے یہ لڑکا بڑا ہو کر یا تو قبیلے کا سردار بنے گا یا سب کو تباہ کر دے گا۔ اسلام سے دشمنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عمر اس وقت 27-28 سال کا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے قریش کی عزت بچائے گا۔ تلوار لٹکائی، گھر سے نکلا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر بولا، اس ساحر کو ختم کرنے جا رہا ہوں جو قریش میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ نعیم نے ہنس کر کہا، پہلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھ لو، تیری بہن فاطمہ اور اس کا شوہر سعید بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا خون کھول اٹھا۔ تلوار سونتتے ہوئے سیدھا بہن کے گھر پہنچا۔ دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے سورہ توحہ۔ عمر نے دروازہ توڑ کر اندر گھسا۔ سعید اور فاطمہ ڈر گئے۔ عمر نے سعید کو گھونسا مارا۔ فاطمہ بچانے آئی تو اس کے منہ پر بھی ہاتھ پڑا، خون بہہ نکلا۔ فاطمہ چیخی، اے عمر، مارو، قتل کرو، مگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے نہیں پھریں گے۔ یہ سن کر عمر رک گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کون سی باتیں ہیں جو تم پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ نے صحیفہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت اٹھاؤ۔ عمر سنتا رہا جیسے اس کے دل کے پتھر پگھل رہے ہوں۔ آخر وہ بولا، مجھے دکھاؤ یہ صحیفہ۔ وہ ناپاک تھا۔ فاطمہ نے کہا، پہلے غسل کرو۔ عمر غسل کیا، صحیفہ پڑھا اور رونے لگا۔ بولا، یہ کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عمر تلوار لٹکائے اندر داخل ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بولے، اگر برا ارادہ ہے تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ عمر نے تلوار پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ نے تیرے دل کو ہدایت دے دی۔ اسلام لانے کے بعد کا انقلاب۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ اب تک چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ عمر نے کہا، ہم اللہ کا دین چھپا کر کیوں پڑھیں؟ اگلے دن وہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں نعرہ تکبیر بلند کرتے کعبہ پہنچے۔ قریش دیکھتے رہ گئے۔ عمر نے اعلان کیا، جو ماں سے بچھڑنا چاہے، بیوہ کرنا چاہے، یتیم کرنا چاہے، وہ عمر بن خطاب سے لڑائی لے۔ اس دن سے مسلمان